اب پھر جو دور شروع ہوتا ہے دوسرا وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، اور وہ دور زیادہ سخت دور تھا، کیونکہ مولا کے زمانے میں، مولا امیر کے زمانے میں واضح تقسیم تھی. غور سے سنیے گا جملے، میں جانتا ہوں ہر طرح کا طبقہ موجود ہے، مجھے پتا ہے خاموشی یہ سب توجہ کی علامت ہے. مولا امیر کے زمانے میں واضح تفریق تھی، یہ علی والے ہیں، یہ مخالف ہیں، کہ یہ جناب امیر کے. مولا حسن کے زمانے میں کیا تھا کہ خود کچھ اپنے بھی ایسے ضعیف العقیدہ ہو گئے تھے، اپنے کہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ مولا حسن کا جو اقدام ہے وہ کیوں ضروری تھا. مسئلہ جانتے ہیں نا صلح کا مسئلہ، بھائی وہ جناب امام حسن مجتبی نے کن شرائط پہ صلح کی ہے، اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. بہت سے مدینے والے مولا کی توہین کرنے لگے تھے، جانتے ہیں نا بنو امیہ نے مولا علی کا نام لے کے توہین شروع کر دی تھی. میں سخت جملے کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں تاریخ کے یہ سخت اور تلخ پہلو ہیں. تو اب عزیزان گرامی، مولا حسن مجتبی علیہ السلام جنگ کرنا چاہتے تھے اور گئے جنگ پہ. آدھی فوج کو شام والے نے خرید دیے، پھر آدھی فوج، اس طرح سے کرتے کرتے مولا نے فوراً کہا اے حسین آپ بھائیوں بہنوں کو حتیٰ میری ازواج اور بچوں کو لے کے مدینے واپس چلے جائیں. حالات ایسے پلٹ گئے کہ یہ لوگ بغاوت کریں گے، میں بے حرمتی برداشت نہیں کروں گا علی کی بیٹیوں کے آپ لے جائیں. اس لیے تنہا تھے، تبھی تو آپ کو تیر لگا ران میں، زخمی ہوئے، مسلح لوگوں نے کھینچا. سنیں گے نا حضرات، یہ سب پڑھوں میں، یہ تاریخ ہے ہماری، مجھے پیش کر. شیعوں میں تو اب امام حسن مجتبی کا دور سخت ترین دور تھا، بہت سخت دور تھا. چند جلدی جلدی شرائط سن لیجئے. پہلی شرط صلح نامے کی جو مولا حسن مجتبی کا اور شام والے کا ہوا، اس نے دستخط کر کے مولا کو کاغذ بھیج دیا جو چاہیں شرائط لکھ لیں. مولا نے کہا مجھے یہ کاغذ قبول نہیں. آپ کے جو کوفے میں تھے، جیسے وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے جملہ کہا کہ کیوں قبول نہیں؟ اس نے تو بلینک شیٹ پہ خالی کاغذ پہ دستخط کر دیے، آپ صلح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مولا نے کہا کیونکہ اس کے دستخط کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ زبان دے کے پھر جائے گا، دستخط کر کے پھر جائے گا. میں اسے اور اس جیسوں کو پہچانتا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، تلخ تو نہیں بول رہا ہوں میں، کیا مجبور ہوں پیش کرنے پہ. تو اب ایک مرتبہ کہا کہ نہیں مولا ہم جنگ پہ نہیں جانا چاہتے. تو آپ نے پہلی شرط رکھی، 12 شرائط ہیں، 4-5 کو ان کو ملا کے بھی کر دیا جاتا ہے. پہلی شرط کہا کہ دستخط کرنے والا قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دستخط کرنے والا قرآن پہ اور سنت نبوی پہ عمل کرے گا، اس کا مطلب ہے نہیں کرتا تھا. کتنا کھل کے پڑھوں؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں نے آپ سے کہا میری مجبوریوں کو سمجھے گا، پہنچتے چلے جائیں. مولا نے پہلی شرط رکھی، قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. دستخط کرنے والا اعتراض لکھ کے نہیں بھیج رہا کہ میں تو مانتا ہوں پہلے سے، وہ بھی سمجھ رہا تھا شرط لکھنے والا میری سیاست جانتا ہے. اتنا معیوب بنایا لفظ سیاست کو اس نے کہ آج تک شیعوں میں اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بڑا جھوٹا، تو ہم یہ نہیں کہتے جھوٹا، کہتے بڑا سیاست دان ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی یہ بزرگ سمجھ سکتے ہیں. مجھے جوانوں کا ساتھ چاہیے، بچوں کا ساتھ چاہیے، اسی ایمان کے ساتھ سنے جیسے بزرگ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، تو اب اس نے ایک مرتبہ دستخط کر کے کہا جو چاہیں شرائط لکھ لے. مولا نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کرنا. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بابا کا نام لکھتے، کہتے کہ بھی قرآن کے بعد اہل بیت رسول خدا کے بعد جناب امیر کی سیرت پہ عمل کرے گا. کہا نہیں لکھا، کیونکہ دوسری شرط بتا رہی ہے. کیوں نہیں لکھا؟ بتایا اسے جاتا جو دعویٰ کرے میں انہیں مانتا ہوں، جو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا علی کو. اور آج بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ تھے. اگر مانتے ہو تو جو پہلے 3 کا دشمن اگر دین سے خارج، جو چوتھے کا دشمن وہ بھی دین سے خارج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہاں پہ مولا نے پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرنا، دستخط کرنے والا. نمبر 2، میرے بابا علی کی توہین ممبروں سے بند کی جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں لیکن شام والا علی کی توہین نہیں کرتا تھا، تو کہتے تھا کہ یہ شرط باطل ہے. میں جب کرتا ہی نہیں توہین تو روکوں کیا؟
پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا, سارے مورخین نے یہی 12 شرائط لکھی ہیں. اگر سنیں گے مولا حسن مجتبی نے تشیع پہ جو احسان کیا میں پیش کر رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل. دوسری, میرے بابا کی توہین بند کی جائے. شرط نمبر 3 کہ یہ جتنے بھی شیعہ یا جتنے بھی مسلمان, مولا نے لفظ اسلام مسلمان استعمال کیا, جتنے مسلمان عراق اور شام میں رہ رہے ہیں, اگر انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے اور بنو امیہ کی مخالفت کی ہے, جن مسلمانوں نے, میری لاکھوں روح قربان مولا حسن مجتبی پہ, آپ فرماتے ہیں تیسری شرط میں کہ وہ تمام مسلمان جو عراق اور شام میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, بنی ہاشم کا ساتھ دیا, بنو امیہ کی مخالفت کی, ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا, وہ دستخط کرنے والا, ایف آئی آر میرے خلاف تو کاٹ نہیں سکتے بیچارے بانی مجلس کا, بات پہنچ گئی ہے نا. تو دستخط کرنے والا عراق و شام کے ان تمام مسلمانوں کا جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, بنو امیہ کی مخالفت کی, محاسبہ نہیں کرے گا, ان کا قتل نہیں کرے گا, انہیں جینے دے گا. اس نے کسی شرط کو نہیں مانا, نہ قرآن پہ عمل کیا, نہ سنت نبوی پہ عمل کیا, نہ امیر کی توہین کو بند کیا, اور نہ اتنا زور لگا کے سیاست سے منوایا کہ جو بنو امیہ کی مخالفت کرے گا اسے مار دیا جائے, کہ آج تک لوگ فتوے دے رہے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. آج تک لوگ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کی مخالفت جائز نہیں ہے, کہ خود اتنے جلیل القدر جید اہل سنت علماء لکھ گئے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی کہ کہا یا رسول خدا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم ہے, میری ملت ہے, ممبروں پہ مجھے بندر نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ کس دور میں؟ کہا جب بنو امیہ حکومت میں آ جائیں گے. دوسرا حصہ بیان ہی نہیں کرتے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پہنچے یہاں پہ حضرات یا نہیں ہے حضرات. بھئی یہ چند افراد سن لیں کافی نہیں ہے. پہلا حصہ سب پیش کر دیتے ہیں کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے, تو پیغمبر نے کہا تھا بنو امیہ کے زمانے میں ہوں گے, تو پیغمبر نے کن کے لیے کہا تھا کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے؟ توجہ, بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی کی ممبروں سے توہین ہوتی تھی. پیغمبر فرما یہ رہے تھے جہاں میرے بھائی علی کی توہین ہو وہ ممبر پہ عالم نہیں بندر ہے. چلتے رہیے گا, وقت تمام ہو رہا ہے, مجھے مکمل کرنا تھا میں. تو اب جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام نے شرائط رکھی اور کہا یہ جو کوفے کے بیت المال میں پیسہ ہے وہ شام نہیں لے جائے گا. کہا مولا آپ تو بے نیاز ہیں, یہ 12 لاکھ آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مولا نے کہا میرے لیے کچھ نہیں, لیکن یہ جو کوفے میں عراق میں میرے بابا کے شیعہ ہیں نا, وہ ان سب کے وظیفے بند کر دے گا, انہیں فاقوں پہ لے آئے گا, ان سے کہے گا علی کو چھوڑ دو. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیچارے فاقوں کے اندر شاید پریشان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیت المال کے پیسے وہ شام نہ لے جائے. مولا نے اور شرائط رکھی, پھر ایک شرط رکھی, کہا کہ جس آج وہ تخت پہ بیٹھا ہے, یہ جو خلافت کہتا ہے یہ اس کا حق نہیں ہے, اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بنائے گا. بتائیے کون سی شرط مانی اس نے؟ کوئی شرط نہیں مانی.